یہی سوال بابا شمس تبریز سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ فقط علی علی کرتے ہیں آپ شیعہ ہو جائیں گے. تو جانتے ہیں بابا شمس تبریز نے کیا کہا تھا؟ یہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کو جو فقیری ملی ہے وہ کسی اور بزرگ کو فقیری نہیں ملی. ان کو جو فقیری ملی ہے وہ فقیری کسی اور کو نہیں ملی. تو بابا شمس تبریز نے کہا کہ اگر میں شیعہ ہوں، اگر میں علی علی کا ذکر کرتا ہوں، علی کا نام لیتا ہوں، اس بنیاد پہ اگر میں شیعہ ہوں تو مجھے فخر ہے، اور صرف میں ہی شیعہ نہیں ہوں بلکہ پوری کائنات شیعہ ہے، کیونکہ پوری کائنات علی کا ذکر کر رہی ہے. یہ سارے انبیاء، یہ سارے اولیاء، یہ سارے امام، یہ سارے قطب، یہ سارے غوث، یہ سارے ابدال، یہ سارے پیغمبر، یہ سارے رسول سب علی کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ خود اللہ و رسول علی کا ذکر کر رہے ہیں. اگر علی کا ذکر کرنا شیعہ ہونے کی علامت ہے تو اللہ و رسول شیعہ ہے، یہ پوری کائنات شیعہ ہے. تو ہمیں پتہ کیا چلا ہے؟ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے کہ علی کا ذکر کرنا، علی سے محبت کرنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، حق پرست ہونے کی دلیل ہے، حق پر ہونے کی دلیل ہے، مکمل ایمان ہونے کی دلیل ہے. خدا کی عزت کی قسم آج میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا، کل کو چلا جاؤں گا، کل کو کوئی آپ کے سامنے آئے گا، یہ کہہ دے گا کوئی آیا تھا بول کر چلا گیا. میں اسی وقت کہہ کے جا رہا ہوں کہ جب بھی کسی عالم کو بلانا ہو بلا دیجیے گا، اس ناچیز کو تنہا بلائیے گا. اگر میں اس کے سامنے علی کے فضائل کو بیان نہ کروں، قرآن و حدیث سے ثابت نہ کروں، تو پوری زندگی ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ سمجھیے گا کہ آج ایک رات کے لیے آیا ہے، بندہ دونوں میں آیا بول کر چلا گیا. نہیں، بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک رات کے لیے آئے تھے بول کر چلے گئے. اور میں کہیں دور کا رہنے والا نہیں ہوں، شاہنما میرا مکان ہے. کوئی بھی ایسا لگے تو میں کہتا ہوں جب جی چاہے، جس وقت چاہے مجھے یاد کیجیے گا، میں فوراً حاضر ہوں. میں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ علی کی محبت بہت ضروری ہے میرے بھائی. نبی کا کلمہ پڑھ لینا صرف مسلمان کی پہچان نہیں ہے، صرف ایمان ہونے کی سند نہیں ہے. جب تک نبی کے ساتھ نبی کی یاد کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے میں مناظرہ بھی کر سکتا ہوں، مباحثہ بھی کر سکتا ہوں، مکالمہ بھی کر سکتا ہوں. مذہب اسلام کی جتنی شرطیں ہیں ساری ماننے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی غلط ثابت کرے. تو میرے بھائیوں، مسلمانوں پہ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ کو لوگوں نے ممبر رسول سے بتایا ہوگا، آپ نے جلسوں میں تقریروں میں بار بار سنا ہوگا کہ جو اللہ و رسول کو مانتے ہیں یہ مسلمان کی پہچان. ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ نبی ہے، یہ ہے مسلمان کی پہچان. ہم قرآن کو مانتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ ساری عبادتیں کرتے ہیں. یہ ہے مسلمان کی پہچان. خدا کی عزت کی قسم یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. اگر یہ مسلمان کی پہچان ہے میرے بھائیوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کربلا میں حملے کون تھا، کیونکہ یزید بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا. یزید کے خیمے میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. یزید بھی حج کر رہا تھا، تلاوت قرآن کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، زکات دے رہا تھا. تو کربلا میں پتہ کیسے چلتا کہ حج پہ کون ہے؟ جب دونوں خیمے میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، ادھر بھی تلاوت قرآن، ادھر بھی تلاوت قرآن، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی زکات دیا جا رہا ہے، ادھر بھی زکات دیا جا رہا ہے، ادھر بھی عبادتیں ہو رہی ہے، ادھر بھی عبادتیں ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ کربلا میں حق پہ کون تھا؟ جب میں نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے مولا رحم کر دے، درس کر دے، تو ہی بتا دے کہ کربلا میں حق پہ کون تھا. تو رب نے کہا اے میرے بندو، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ کربلا میں حق پہ کون ہے تو فقط ایک چیز دیکھ لینا کہ کربلا میں میرے حسین سے محبت کس کو ہے. جس کے بھی دل میں میرے حسین کی محبت ہوگی وہی سچا مسلمان ہوگا. اور اگر آپ کو میری بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر خدا قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2 اٹھا کر دوسرے پارے کے دوسرا صفحہ نمبر اٹھا کر دیکھ لیجیے گا. اس میں خدا فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. اگر تمہیں نہ سمجھ میں آئے تو کربلا میں فقط ایک چیز دیکھ لینا ہے، یہ دیکھنا کہ صبر کس کے ساتھ تھا. یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صبر اور حق میرے بادشاہ حسین کے ساتھ.
ورنہ خدا کی عزت کی قسم 6 ماہ کے علی اصغر جام شہادت کا جام پی لیتے ہیں اور میرے بادشاہ حسین نے اس تک نہیں کیا. اگر میرا بادشاہ حسین عباس علمدار کو اجازت دے دیتا خدا کی عزت کی قسم یزیدی لشکر سے ایک بچہ بھی بچہ واپس نہیں کرے گا. میرے بادشاہ حسین نے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ورنہ یزیدی کا ایک بچہ بھی بچہ کربلا سے واپس نہیں جائے گا. تو پتہ کیا چلا کربلا میں حملے مولا حسین تھے صبر کے ساتھ مولا حسین تھے. تو میرے بھائیوں پتہ کیا چلا مسلمان کی سچی علامت یہ ہے پہچان یہ ہے کہ جو محمد اور آل محمد سے محبت کرتا ہے وہ سچا مسلمان ہے. اسی لیے کربلا سے دور کربلا کے بعد دو گروہ ہو گئے. یزید کا چاہنے والا اس کی راہوں پہ چلنے والا اسے ماننے والا صرف مسلمان کہلایا اور میرے بادشاہ حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا ان سے محبت کرنے والا ان کو ماننے والا حسینی تعزیدار اور صوفیہ کرام حسینی مسلمان کہلایا. تعزیدار صوفیہ کرام اور حسینی مسلمان کہلایا. تو میرے بھائی جو ہم سے مسلمان نہیں ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم حسینی مسلمان ہیں کیونکہ دین کے مالکوں کے پکار ہی حسین ہے. خواجہ غریب نواز نے سریعان کہا تھا کہ دین است حسین دی پناہ است حسین یعنی دین ہی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں. میرے بھائیوں کربلا میں لوگوں نے مولا حسین کو کتنا ظلم و ستم کیا ہے میں کیا بتاؤں. اگر میں ایک تفصیل گفتگو کرنے لگوں تو وقت بہت لمبا چلا جائے گا. ابھی میرے بعد حضرت کا تذکرہ آپ کو سننا ہے اس لیے میں گفتگو کو بہت تیزی کے ساتھ آگے لے جا رہا ہوں اور ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے کربلا میں مولا حسین کو شہید کرنے والا کوئی ہر ہر مہادیو کا نعرہ لگانے والا نہیں تھا کوئی ہندو نہیں تھا بلکہ جتنے لوگ میرے بادشاہ حسین کو شہید کرنے آئے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اس میں سے کوئی حافظ تھا کوئی قاری تھا کوئی مفتی تھا کوئی مولوی تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے مولا حسین کو شہید کیا نعرے تکبیر بول کر شہید کیا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ. میرے بھائیوں نماز روزہ ساری عبادتیں کرے لیکن پہلے اہل بیت سے محبت کرے کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے لم يدخل الایمان فی قلبی رجل حتی یحب اہل بیت. اس وقت تک کسی بھی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری یاد سے پیار نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے ایمان داخل ہوگا پھر نماز فرض ہے پھر روزہ فرض ہے. جا کر کسی بھی عالم دین سے پوچھ لینا نماز فرض ہونے کے لیے پہلی شرط ہے مذہب اسلام. تو جب تک بندہ مسلمان نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. تو مسلمان بندہ مومن کا بنے گا جب اس کے اندر ایمان جائے گا. میرے نبی نے فرمایا یہاں تو پھاٹک لگا ہے یہ پھاٹک کھلے گا جب اندر میری یاد جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے نماز بعد میں ہے حج بعد میں ہے روزہ بعد میں ہے زکات بعد میں ہے محمد اور آل محمد کا پیار پہلے ہے. میرے بھائیوں آپ کو یہ بات میرے رسول سے بار بار بتایا جاتا ہے کہ نبی نے وقت رسالت آخری وقت میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ یعنی نماز نماز. خدا کی عزت کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں حوالے تو دوں گا ہی دوں گا پہلے اس حوالے سے حلف اٹھا کے اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے اتنا زور نماز میں نہیں دیا ہے اتنا زور اہل بیت کی غلامی اور محبت میں دیا ہے. حوالے چاہیے تو لے لیجیے ترمذی میں موجود ہے نسائی میں موجود ہے مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے. ایسی درجنوں حدیثیں ہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ ہمارے نبی ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے زیادہ اہل بیت کی غلامی اور محبت پر زور دیا ہے. تو میرے بھائیوں جب تک آپ کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آپ ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے. آپ ساری عبادتیں کریں آپ دیکھیے شیطان نے کتنی عبادتیں کی اس کے سجدے کو اگر زمین پہ بچھا دیا جائے تو زمین کم پڑ جائے لیکن ایک حکم کی نافرمانی کی. آپ ابلیس نبی عبادت کریں نا پھر بھی
ابلیس جیسا سجدہ آپ نہیں کر سکتے. جتنا اس نے سجدہ کیا تھا خدا کے لیے اتنا سجدہ آپ کبھی نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہوا؟ خدا نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے انکار کر دیا اور وہ آئندہ درگاہ ہوگا. خدا نے بتایا کہ اے میرے بندو میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ معاف کر سکتا ہوں, بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہوں, لیکن میرے محبوب کی شان میں گستاخی ہوئی یہ مجھے برداشت نہیں. اور رہی بات عبادت کی تو خدا نے کہا کہ میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس عبادت میں میں ہوں میرا محبوب نہ ہو. خدا نے کہا میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس عبادت میں میں ہوں میرا محبوب نہ ہو. تو میرے بھائیوں, آج پوری کائنات پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ آپ نمازیں پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, ساری عبادتیں کرتے ہو, کس لیے؟ کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے. اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے. لیکن میرے بھائیوں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرے بھائیوں, عبادت اس لیے نہ کرے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے, کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ, جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ. جنت تو کربلا میں خریدا میرے حسین نے, جنت تو کربلا میں خریدا میرے حسین نے, اور دنیا و آخرت میں جو جینا ہے چین سے, جینا علی سے سیکھ لے, مرنا حسین سے, جینا علی سے سیکھ لے, مرنا حسین سے. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ سمندر درد کے اندر مگر میں پی نہیں سکتا, سمندر درد کے اندر مگر میں پی نہیں سکتا. علی کا ذکر نہ ہو تو یہ بندہ جی نہیں سکتا, اور لگے ہو لاکھ فتنے پر لبوں کو سی نہیں سکتا. علی والو, علی کے عشق کی یہ داستان سن لو, نہ ہو ذکر علی کو یہ بندہ جی نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.